السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میت کو کفن پہنانے کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ کفن سنت، کفن کفایت اور کفن ضرورت کے تعلق سے بھی ضروری باتیں بیان کی گئی، اور مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ اس سے پہلے بیان ہوا۔ اب عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کفن کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے دیں، پھر اس طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ ہو، یعنی وہ بڑی چادر جو اس سے پہلے اس کی تفصیل آ چکی۔ لفافہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اتنی بڑی چادر ہو کہ دونوں طرف سے باندھنے جتنا بھی زائد حصہ، ایکسٹرا حصہ ہونا چاہیے۔ پھر اس پر تہبند، یعنی وہ کپڑا جو سینے سے لے کر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گھٹنے کے نیچے تک ہو، اور اس کے اوپر کفنی رکھیں۔ وہ کفنی کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تہبند، ازار یعنی تہبند، یہ چوٹی یعنی سر کے سرے سے قدم تک، یعنی لفافے سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زائد تھا۔ تہبند کا یہ مطلب بتایا تھا اس سے پہلے۔ اب میت کو اس پر لٹا دیں اور کفنی پہنائیں۔ اور کفنی پہنانے کا طریقہ بتا دیا تھا کہ وہ گردن میں سے سر کو، وہ وہاں سے جو کفن کا جو حصہ کاٹا ہوا ہے کفنی کا، اس میں سے گردن کو باہر نکالنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، یہ تو چونکہ خاتون کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں کہ اب اس کے بالوں کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں، یعنی یہ پہنا دیا۔ اب بالوں کو بال باہر نکالنے، باہر جو ہے پورے سر کے حصے سے یہ بال باہر نکال کے 2 حصے کر کے، ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر، یہ 2 طرف ڈال دینا ہے۔ اب یہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ عورت کو عورت ہی غسل دے گی، اور یہ سب عورتیں ہی کریں گی، مرد نہیں۔ اس کے بال کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا، اس کے بدن کو چھونا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بالوں کے 2 حصے کر کے کفن کے اوپر سینے پر ڈال دیں، اور اوڑھنی کو آدھی پیٹھ کے نیچے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں۔ اوڑھنی کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ سینے پر رہنی چاہیے، یعنی کیا کرنا چاہیے کہ ایک حصہ، یہ ایک یوں سیدھا کپڑا ہوگا، پتلا سا کپڑا ہوگا سیدھا، تو اس کا ایک کنارہ پیچھے پیٹھ کے نیچے رکھنا ہے، پیٹھ کے نیچے تک وہ جاتا رہے، پھر وہ دوسرا والا کنارہ ایسے سر کے اوپر سے لے کر آ کے یوں سینے پہ ڈال دینا ہے، تو چہرہ چھپ جائے گا۔ اوڑھنی کا مطلب پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جس طریقے سے زندگی میں عورتیں اور خواتین اوڑھنی اوڑھتی ہیں، جیسے سر پہ ڈال دیتے ہیں، ایک کنارہ ادھر رہتا ہے دائنی جانب اور ایک کنارہ بائیں جانب، ایسے نہیں پہنانا ہے اس کو، بلکہ ایک کنارہ اس کا پیچھے رہے گا پیٹھ کی طرف، اور دوسرا کنارہ آگے کی طرف رہے گا، جس سے چہرہ چھپ جائے گا، نقاب کی طرح اس کو ڈال دینا ہے۔ اور اس کا طول یعنی اس کی لمبائی آدھی پشت سے نیچے تک، جو آدھی کمر ہے اس کے نیچے تک ہونا چاہیے، اور عرض یعنی چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ اس سے اگر اور زیادہ بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت زیادہ بھی ہے تو۔ بعض لوگ اوڑھنی اس طرح اڑھاتے ہیں جس طرح عورتیں زندگی میں سر پر اوڑھتی ہیں، یہ خلاف سنت ہے، یعنی یہ سر کے اوپر ایسے ڈال دینا، پھر ایک کنارہ دائنی جانب ایک کنارہ بائیں جانب، ایسے نہیں اوڑھا جائے گا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اب تمام جسم پر خوشبو ملیں، وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی پیشانی، ناک، ہاتھوں، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگائیں۔ یہ تقریباً یہ مرد اور عورت دونوں بھی کچھ چیزیں ایسی جو سیم ہے، اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ اور سطر کے مقام کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی بلا حائل چھو سکتے ہیں۔ جو سطر کا جو مقام ہے اس کو ہاتھ بھی بغیر کسی حائل کے، اسی لیے تو استنجا کرنے میں وہ جو مرد کے اندر بتایا کہ استنجا کرائیں گے، اس کو جو آگے پیچھے کا مقام صاف کریں گے تو وہ ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر کرنا ہے، ان کو ایسے نہیں کر سکتے۔ پھر تہبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں۔ اب آخر میں لفافہ بھی اسی طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں تاکہ سیدھا والا حصہ اوپر رہے، سر اور پاؤں کی طرف باندھ دے کسی رسی وغیرہ سے، پھر آخر میں سینہ بند پستان کے اوپر والے حصے سے ران تک لا کر کسی ڈوری سے باندھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو سینہ بند ہے وہ بالکل آخر میں رہے گا، بالکل سب سے اوپر رہے گا،
وہ سینہ بند کہاں سے، یعنی یہ پستان کے اوپر والے حصے سے لے کر یہ ران تک رہتا ہے وہ، تو وہ حصہ، وہ جو کپڑا ہے وہ بالکل آخر میں رکھا جائے گا. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو لفافہ ہے اس کو تو دو طرف سے باندھ سکتے ہیں، وہ جو بڑی چادر ہے اس کو تو باندھ دیا جائے گا، لیکن اب یہ سینہ بند اس کے اوپر آ رہا ہے، تو اس کو وہاں پر جب یہ ٹھہرا رہے اوپر والے حصے پر، تو اس کو کسی اور چیز سے باندھنا پڑے گا، 2 چندیاں اور لینی پڑے گی اور اس کے ذریعے سے اس کو باندھنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں ڈوریوں سے باندھ دیں. آج کل عورتوں کے کفن میں بھی لفافہ ہی آخر میں رکھا جاتا ہے، تو اگر کفنی کے بعد سینہ بند رکھا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، مگر افضل یہ ہے کہ سینہ بند سب سے آخر میں ہو. یعنی اب کیا کرتے ہیں کہ وہ سینے بند کو، جیسے ابھی میں نے کہا کہ وہ سینہ بند جو ہے اس کو الگ سے باندھنا پڑتا ہے، اس کے لیے الگ سے ڈوری وغیرہ رکھ کے وہ کرنا چاہیے، سنت طریقہ تو یہی ہے. لیکن اب کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ لفافہ رکھا، اس کے نیچے پھر اس کے اوپر تہبند، پھر وہ کفنی پہنا دی، پھر اوڑھنی اوڑھا دی، پھر اس کے اوپر ہی وہ رکھ دیتے ہیں سینہ بند بھی، پھر اوپر سے یہ سب لفافہ وغیرہ باندھ دیا جاتا ہے. یعنی سب کپڑے پھر اندر ہی ہوتے ہیں، وہ چادر کے اندر ہی، لفافے کے اندر ہی ہوتے ہیں، اوپر پھر کچھ نہیں رہتا ہے. تو یہ بھی اگر ایسا بھی کرتے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے اور افضل وہی ہے کہ سینہ بند جو ہے وہ اوپر رہنا چاہیے، یعنی لفافے کے بھی اوپر رہنا چاہیے. آگے سوال یہ کہ کیا میت کو زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن پہنایا جا سکتا ہے؟ جواب، زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن مرد کو منع ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے. یعنی جو کپڑا زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو زندگی میں ناجائز ہے اس کا کفن بھی ناجائز ہے. تو یہ بات پہلے آ چکی ہے. زعفران کا رنگا ہوا کپڑا، کسم کا رنگا ہوا کپڑا. کسم کے بارے میں بتا کہ زعفران تو سب جانتے ہیں، کسم وہ ایک پھول ہوتا ہے پیلے رنگ کا، اس سے کلر نکلتا ہے، اس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں. تو اس کا رنگا ہوا کپڑا بھی مرد کے لیے زندگی میں جائز نہیں ہے، تو کفن بھی اس کپڑے میں نہیں دیا جا سکتا ہے. اور ریشم کا کپڑا بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس میں مرد کو کفن نہیں دیا جا سکتا. تو اب پتہ چل گیا کہ عورت زعفران کا رنگا ہوا کپڑا بھی زندگی میں پہن سکتی ہے، کسم کا رنگا ہوا کپڑا بھی پہن سکتی ہے، ریشمی کپڑا بھی پہن سکتی ہے. تو عورت کو ان کپڑوں میں کفن دیا جا سکتا ہے. آگے سوال ہے کہ کیا میت کو پرانے کپڑے کا کفن دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر ہم تو کیا دیکھتے ہیں، بالکل نیا کپڑا لایا جاتا ہے اور جو بالکل بھی استعمال نہ ہوا ہو ایسے کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے. تو اگر پرانا کپڑا پہلے کا رکھا ہوا ہو یا استعمال شدہ ہو تو کیا اس کو کفن دیا جاتا؟ اب دیکھیے ایک اور طریقہ چلا، ایک اور رواج، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں احرام کے طور پر وہ کپڑا پہنتے ہیں. اب وہ بھی تو استعمال ہو گیا، استعمال شدہ. اب وہ اسی نیت سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں بعد میں کہ مریں گے تو اس میں کفن دیا جائے گا. اب وہ کرتے بھی ہے کہ وہ کعبے کی دیوار پہ لگا کے آئیں گے، زمزم میں دھو کر آئیں گے. وہ چلیے سب برکت والی چیزیں ہیں وہ، اور اچھی نیت سے ہو تو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو کعبے سے نسبت ہو گئی، آب زمزم سے نسبت ہو گئی، اور پھر یہ کہ وہ احرام پہنا اور اس کے ذریعے سے اتنی اہم عبادت ادا کی، یعنی حج ادا کیا اور پھر کیا کیا، عمرہ ادا کیا، تو اس لباس کے اندر بھی برکت آ جاتی کہیں نہ کہیں. تو یہ اچھی چیزیں ہیں اور عقیدت کی بات ہے، ادب کا طریقہ ہے اور برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو وہ احرام کو اپنے کفن کے لیے رکھ سکتے ہیں. تو سوال یہی ہے کہ استعمال شدہ، تو احرام استعمال شدہ ہے یا پہلے کا پرانا رکھا ہوا کپڑا ہے؟ تو کہتے ہیں پرانے کپڑے میں بھی کفن ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، مگر پرانا ہو تو دھلا ہوا ہو، اچھی طرح اس کو دھل کر صاف کر لیا. اب وہ احرام کا کپڑا ویسے بھی اتنا میلا تو ہوتا نہیں، لیکن اگر مان لیجئے کہ میلا ہو گیا ہو تو اس کو دھل کر بالکل صاف کر لیا جائے، کہ کفن ستھرا ہونا پسندیدہ ہے، یہی صاف ستھرا کفن ہونا چاہیے. اب آگے ایک سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے کفن کے لیے وصیت کرنا جائز ہے یا اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی اپنے کفن کے لیے وصیت کرے کہ ایسا ایسا کفن دینا اور اس کا ایسا انتظام کرنا، ویسا انتظام کرنا، کوئی پہلے ہی وصیت کر کے جائے. آدمی ویسے عام طور پر موت کی بات نہیں کرتا ہے یا موت کے بعد کا تذکرہ نہیں کرتا، اس کو ڈر لگتا ہے کہ میری قبر کہاں پہ بنے گی، قبر کے لیے جگہ خریدی کہ نہیں خریدی، پرائیویٹ میں کبھی دفن کرتے ہیں. ورنہ عام طور پر اب تو یہ رواج ہے کہ یہ قبرستان ہی میں دفن، عام قبرستان جو وقفی قبرستان ہوتا ہے. ورنہ پرانے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنی زمین میں لوگ دفن ہوتے تھے، خود اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر کی جگہ خریدتے تھے وہ لوگ، اور اسی میں پھر وہ بعد میں دفن ہوا کرتے تھے. پھر وہ وقف کا جو بیان گزرا تو وہ خاندان والوں کے لیے قبرستان وقف کرنا، وہ بھی اس میں تفصیل آئی ہے. بہرحال یہاں وصیت کی بات چل رہی کہ کفن کے لیے وصیت کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی ہے. تو جواب جی ہاں، وصیت کرنا جائز ہے.
جیسا کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ انہیں اس قمیص میں کفن دیا جائے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی، اور یہ ان کے جسم سے متصل رکھی جائے۔ نیز آپ کے پاس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن پاک کے کچھ تراشے بھی تھے۔ تراشے مطلب جیسے ہم لوگ ناخن کاٹتے ہیں تو جو حصہ کٹا ہوا رہتا ہے اس کو تراشا کہیں گے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے تراشے ان کے پاس محفوظ تھے۔ ان کے بارے میں آپ نے وصیت فرمائی کہ باریک کر کے ان کی آنکھوں اور منہ میں رکھ دیے جائیں، وہ آنکھوں کے اندر وہ ناخن کے تراشے رکھ دیے جائیں اور منہ میں بھی رکھ دیے جائیں۔ فرمایا یہ کام انجام دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ اب سوچنے جیسی بات کہ ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان تبرکات کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں۔ دوسری روایتوں میں چادر کا بھی ذکر ہے، تہبند کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہا گیا کہ مجھے تہبند پہنا دیا جائے، چادر لپیٹ دی جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک مجھے پہنا دیا جائے، اور یہ تبرکات۔ اس میں منہ مبارک کا بھی ذکر ہے، منہ مبارک بھی ہے، حضور کے بال مبارک بھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ان کو برکت والا سمجھتے تھے، تبرکات کو برکت والا سمجھتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور وہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ تو اب یہاں پر کفن کا بیان مکمل ہوا، تو کفن کے بعد کفن کی ساری جو اس کے جو لوازمات وہ سب کچھ کر لینے کے بعد اب جو نماز جنازہ کا وقت آتا ہے، تجہیز و تکفین اب ہو چکی ہے، جنازہ تیار ہو چکا، تو اب نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت سب سے پہلے سماعت کر لیں۔ حضور سرور کونین شہنشاہ دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی برکت سے وہ مومن ایمان والا جب انتقال کر کے جاتا ہے تو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اور اس کے صدقے میں نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے، دیکھیں اس کو بھی نماز جنازہ پڑھنے والوں کا فائدہ ملا، کیونکہ نماز جنازہ پڑھنے والوں میں بھی نیک لوگ اگر شامل ہو گئے اور سب مل کر، یا 40 لوگ مل کر، یا 40 لوگ نہ بھی ہوں تو 7 صفیں بنائی جاتی ہیں، کہ آپ دیکھیں گے کم لوگ بھی ہوتے ہیں تب بھی 7 صفیں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو 7 صفیں ہوں، تو اس طرح جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں کی برکت، نماز جنازہ پڑھنے والوں کی برکت میت کو حاصل ہوتی ہے، اور میت مومن ہے تو اس کی برکت سے نماز پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ فضیلت ہے۔ آگے ہے کہ نماز جنازہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گنہگار ہوں گے۔ یعنی کسی نے نہیں پڑھی اور جن جن لوگوں کو خبر پہنچی، اب جس کو خبر نہیں پہنچی وہ تو معذور ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ پایا، اور جن جن لوگوں کو خبر پہنچی اور خبر پہنچنے کے باوجود کسی نے بھی نہیں پڑھی تو جن جن لوگوں کو خبر پہنچی تھی وہ سب گنہگار ہوں گے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ نماز جنازہ پڑھی ہی نہیں گئی، اگر کسی ایک نے بھی پڑھ لیے تو باقی سب لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بات آگے بتا بھی رہے ہیں کہ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، عام طور پر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے لیکن اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت شرط نہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک شخص بھی اگر پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نماز جنازہ فرض نہیں، ضروری نہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اگر کبھی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے، کبھی کچھ معاملات ہوتے ہیں ایسے، جیسے کہ ایک معاملہ، ایک کیس ہمارے سامنے آیا کہ وہ جو انتقال کرنے والے تھے وہ سنی تھے، لیکن ان کے گھر والے سب، ان کے بچے وہاں بھی ہو گئے دوسروں کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی ان کا مولوی آ گیا، وہ خاتون تھیں اور خاتون کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ان کا مولوی آ گیا، تو اور وہ پڑھا کے چلا بھی، اب فتنے کے اندیشے کی وجہ سے دوسرے احباب تھے وہ نہیں بول پائے، اب وہ دوسرے احباب دور کے لوگ ہوں گے، رشتہ داروں میں نہیں، کیونکہ ان کے سارے رشتہ دار تو وہاں بھی اور گمراہ ہو چکے تھے، اور ان کے مولوی کو لا کر ان کی نماز جنازہ پڑھوا دی، تو ظاہر سی بات ان کے مولوی کی نماز جنازہ شمار میں ہی نہیں ہوگی، اس نے جو نماز جنازہ پڑھائی، تو سنی مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ سنی خاتون ہے تو اس کی نماز جنازہ پھر سے پڑھیں، تو یہ مسئلہ پوچھا گیا، تو اب اگر پھر سے وہ اہتمام کرتے، باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تو فتنہ ہوتا، وہ لوگ آ کر پوچھتے، سوال پوچھتے تم پھر سے کیوں پڑھ رہے ہو، جھگڑے کا بھی اندیشہ تھا، تو اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ ان کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ لی جائے، 3-4 لوگ مل کر بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ جو بات بتائیے کہ جماعت شرط نہیں، وہ 3-4 لوگ تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے تھے، کوئی حافظ صاحب کو ساتھ میں لے کر چلے جاتے یا کوئی عالم صاحب کو قبر پر، یعنی جب تک مردہ اندر سلامت ہے، مردہ کے سلامت ہونے کا غالب گمان ہو اور بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا ہو تو قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔
تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس کے بارے میں حکم ہے۔ آگے اب سوال ہے کہ نماز جنازہ کے ارکان اور سنتیں کون کون سی ہیں؟ جواب، نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، 4 بار اللہ اکبر کہنا، جو 4 تکبیریں ہوتی ہیں اس کے اندر، اور دوسرے نمبر پر قیام، یہ قیام بھی اس کا رکن ہے، یعنی یہ 2 چیزیں فرض ہیں، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ اور نماز جنازہ میں 3 سنتیں موقدہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ثنا، کہ پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر درود شریف، یعنی درود ابراہیم پڑھتے ہیں عام طور پر، درود ابراہیم پڑھنا افضل ہے، دوسرا کوئی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر میت کے لیے دعا، میت کے لیے دعا جو کی جائے وہ عربی میں ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ دعائیں معصور ہو، جو حدیث میں آئی ہو یا جو قرآن میں آئی ہو۔ ابھی وہ دعا بھی آگے بتائیں گے کہ کون سی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے، بہتر یہ ہے کہ وہی دعا یاد کر لی جائے، اور اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو وہ عربی میں کوئی دعا کرے، اردو میں وہاں پہ دعا نہیں کر سکتے یا اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتے، تو میت کے لیے دعا کرنے کا یہ مطلب ہوا۔ اب طریقہ نماز جنازہ کا طریقہ کہ مقتدی اس طرح نیت کرے، میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ پاک کے، دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اب امام و مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لے۔ حسب معمول کا مطلب جس طریقے سے عام نمازوں میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں ناف کے نیچے، ویسے ہی ہاتھ باندھے، وہ جو طریقہ ہاتھ باندھنے کا وہی رہے گا کہ یہ الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کا بیچ والا حصہ رکھ کے 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رہنی چاہیے، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنانا جیسے عام نمازوں کے اندر کرتے ہیں، اور پھر ثنا پڑھیں گے۔ لیکن ثنا کے اندر یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، جو عام نمازوں میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھیں، یعنی کیسے ہوگا آگے بتائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، تو اس میں 2 الفاظ زیادہ ہو گئے، وہ کیا ہے؟ وجل ثناؤک، یہ پڑھنا ہے اس میں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں۔ اب وہ دعا کون سی وہ آگے آئے گی، اور کس کے لیے کون سی دعا پڑھنی، نابالغ کے لیے کون سی دعا پڑھنی، بالغ کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ امام تکبیریں بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ، باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ پڑھے، دعا ہے، ثنا ہے، درود ابراہیم، یہ سب آہستہ پڑھا جائے گا۔ دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اب دیکھیں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے یہاں پر، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنے میں ایک ہاتھ چھوڑیں گے، پھر دوسری طرف سلام پھیرنے میں دوسرا، نہیں، دونوں ایک ساتھ میں ہی چھوڑ دینا ہے اور پھر دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ اب وہ ثنا جو سنا دی گئی اس کا ترجمہ، ثنا کا ترجمہ، پاک ہے تو اے اللہ اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیری تعریف برتر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں۔ درود ابراہیم الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں اور تقریباً سب کو یاد بھی ہے، اور درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس میں سیدنا بڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور ابراہیم سے بھی پہلے کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم، ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ کہ اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو ہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ اے اللہ برکت نازل کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو ہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ تو اب یہ ہو گیا، یہ 2 تکبیریں ہو گئی۔ اب تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر انتقال کرنے والا بالغ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے یہ ایک ہی دعا پڑھی جائے گی، لیکن کون ہو؟ بالغ ہو، تو وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ، الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو
اور ہمارے ہر فوت شدہ کو یعنی جس کا انتقال ہو گیا اس کو بھی بخش دے، اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غائب کو یعنی نماز جنازہ میں جو حاضر ہوئے ان کو بھی بخش دے اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے، یعنی ایمان والوں کی بات چل رہی ہے، اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہر عورت کو بخش دے۔ الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ لیکن کتنی پیاری دعا ہے، ایمان کی سلامتی کی دعا۔ تو یہ تو بالغ ہوں تو ان کے لیے، مرد و عورت دونوں میں سے کوئی بھی ہوں، ان کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی تیسری تکبیر کے بعد۔ لیکن نابالغ ہوں اور نابالغ لڑکا ہو تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ وہ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ الہی اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے، یعنی تیاری کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا سبب اور وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف سفارش کرنے والا بھی ایسا ہو کہ اس کی سفارش قبول بھی ہو جائے، مشفع کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور اگر نابالغہ لڑکی ہے اور اس کا جنازہ ہے تو اس میں یہ دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا دونوں ملتی جلتی ہے، صرف ضمیریں تبدیل ہو گئی ہے، اس میں مذکر کی ضمیریں تھی، یہاں مؤنث کی ضمیر آ جائے گی، کیونکہ وہ لڑکا تھا، لڑکا مذکر ہوتا ہے اور لڑکی مؤنث ہوتی ہے، تو یہاں ضمیر مؤنث کی آ جائیں گی۔ وہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہم اجعلہ کی جگہ پہ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ اس میں آخر میں تا ہے، وہ مشفعتن ہے، رکیں گے تو وہ مشفعہ ہو جائے گا۔ الہی اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا سبب اور وقت پر کام آنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ تو یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اب نماز جنازہ کے تعلق سے متفرق مسائل کہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اور نامحرم عورت کے جنازے کو کندھا دینے کا کیا حکم ہے، اور کیا عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، کیا وہ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ یہ کچھ بہت ہی اہم سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔